بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ سوال کیا گیا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا، پھر کون سا؟ فرمایا، وہ حج جو قبول ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 26۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور وہ سعد رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے تھے۔ آپ نے ایک شخص کو چھوڑ دیا، یعنی اسے کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں میں سے مجھے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کے متعلق میں جو جانتا تھا اس نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں پھر تھوڑی دیر چپ رہا، پھر اس کے متعلق جو میں جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا، تو میں نے تیسری مرتبہ وہی عرض کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا۔ اس کے بعد آپ گویا ہوئے، اے سعد، میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یا اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ دوزخ میں ڈال دے۔ اس حدیث کو یونس، صالح، معمر اور زہری کے بھتیجے نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 27۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ، آشنا اور ناآشنا سب کو سلام کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 28۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ دیکھی تو وہاں اکثر عورتیں تھیں، کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے خاوند کا کفر کرتی ہیں، یعنی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ وہ یوں کہ اگر تو ساری عمر عورت سے اچھا سلوک کرے، پھر وہ معمولی سی ناگوار بات تجھ میں دیکھے تو کہنے لگتی ہے کہ مجھے تجھ سے کبھی آرام نہیں ملا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 29۔ حضرت معرور بیان کرتے ہیں کہ میں ربضہ جگہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملا۔ دیکھا تو انہوں نے اور ان کے غلام نے ایک جیسا جوڑا زیب تن کیا ہوا ہے۔ میں نے ان سے اس کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو بائی طور گالی دی کہ اسے ماں کی آڑ دلائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، تو نے اسے اس کی ماں سے آڑ دلائی ہے، ابھی تک تجھ میں جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں رکھا ہے، چنانچہ جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو، اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسے وہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ایسے کام کی انہیں زحمت دو تو خود بھی ان کا ہاتھ بتاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔